السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ احمدہ سبحانہ وتعالی واشکرہ واثنی علیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعه واقتفى اثره الى یوم الدین اما بعد۔ ناظرین اکرام، حافظ اکرام الحق ربانی معجزات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع اور پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں آج حاضر ہیں۔ گزشتہ ان پروگراموں میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوئی ہیں اور بہت سارے معجزات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آپ کو بتائے گئے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہماری یہ کوششیں اور ہمارا یہ کہنا اور سننا اور دیکھنا قبول و منظور فرمائے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہمیشہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت ہمیں اللہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، کچھ ایسی برکات جو معجزات کے سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رونما ہوئیں، جن میں سے سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی ہیں، ان کا ویسے اپنا قصہ تو بہت ہی طویل ہے کہ یہ فارس کے رہنے والے تھے، مجوسیت سے ان کا تعلق تھا، لیکن اس سے حق کی تلاش میں یہ نکلے، اور جب حق کی یہ تلاش میں نکلے تو کسی ایسے راہب کے پاس پہنچے کہ جس کی خدمت کی اور اس سے حق کی تلاش میں اور بہت مدت تک اس کی خدمت کرتے رہے۔ آخر اس شخص کا جب آخری وقت آیا تو اس نے کہا کہ بھئی، میں اس سے پوچھا سلمان الفارسی نے کہ آپ تو ابھی اس دنیا سے جا رہے ہیں اور مجھے کوئی ایسے آدمی کی طرف آپ بتا دیں کہ جو مجھے اس حق کی رہنمائی اور اس کی تلاش میں میری مدد کر سکے۔ اس راہب نے اسے کہا کہ اس وقت روئی زمین پر ایسا ایک راہب ہے جو اپنی صومعت میں ہے، آپ اس کے پاس چلے جاؤ شام کی اس سرزمین میں۔ جب یہ شام کی سرزمین میں وہاں آیا تو اس شخص کے پاس جب پہنچا، اسے کہا کہ مجھے فلاں آدمی نے بھیجا ہے آپ کے پاس، میرا نام یہ ہے، اور مجھے جس آدمی نے بھیجا ہے اس کا نام یہ ہے، اور اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کے در پر جو ہے نا مجھے حق ملے گا، اور جس حق کی میں تلاش میں نکلا ہوں۔ اس کے پاس کافی مدت تک رہا اور اس کی خدمت کرتا رہا جتنی بھی اس سے ممکن ہوتی تھی۔ آخر ایک ایسا وقت آیا کہ کافی جب مدت کے بعد وہ بھی بوڑھا ہو چکا تھا کافی، اور اس کا وقت بھی جو موت کا قریب آیا، تو اس نے جب اس نے دیکھا کہ اس کی موت کا وقت بھی قریب آیا تو اس کو بھی پھر پوچھا کہ میں تو اس طرح حق کی تلاش میں نکلا تھا اور فلاں صاحب کے پاس میں پہنچا، اس کی خدمت کی اور اس نے مجھے آپ کی طرف بھیج دیا ہے۔ اب آپ کا بھی چونکہ وقت قریب آ گیا ہے، لگتا اسی طرح ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ میں آپ کے بعد حق کہاں تلاش کروں اور کس کی طرف جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو آپ کو ابھی کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن اس طرح کرو کہ آپ کوشش کرو کہ یثرب کی جو سرزمین ہے وہاں جاؤ، کیونکہ یہ وقت نبی آخر الزمان کا ہو چکا ہے، اور وہ سرزمین جو ہے وہ اس کا مہجر ہے، یعنی اس سرزمین کی طرف وہ ہجرت کر کے آئیں گے، اور لگتا ہے اس طرح ہے کہ وہ ابھی اس قریب ہے، تو اس لیے آپ اپنے آپ کو وہاں پہنچاؤ۔ اب جب وہاں اور پھر اس نے پوچھا کہ وہاں جب میں پہنچ جاؤں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حق والا آدمی ہے اور یہ واقعی جو ہے نا وہی نبی آخر الزمان ہے؟ تو اس نے بتایا کہ 3 نشانیاں ہیں اس کی۔ ایک تو نشانی اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی کا صدقہ جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا، اپنی اوپر صدقہ وہ نہیں قبول کرے گا۔
دوسرا اس نے کہا دوسری نشانی، تو دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا اور اس کو خود بھی اس میں سے اپنے اوپر صرف کرے گا، خرچ کرے گا اور دوسروں کو بھی وہ دے گا۔ اور تیسری نشانی اس کی مہر نبوت ہے جو اس کے شانوں کے درمیان ہے۔ یہ باتیں کر کے تو وہ بھی چونکہ مر گیا، اس کی کفن دفن کرنے کے بعد یہ وہاں سے جیسے ہی نکلا تو یہودیوں کے ہاتھ پہ لگ گیا، اور اس کو اگلوں نے جس کے ہاتھ پہ بھی لگا تو وہ انہوں نے اس کو غلام بنا دیا اور غلام کر کے اس کو بیچتے رہے۔ آخرکار ایک ایسی یہودی کے ہاتھ میں یہ بکا کہ جس نے آ کر اس کو مدینہ منورہ یثرب جو اس وقت تھا اس میں اس کو بیچ دیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ جب یہاں بیچ دیا، یہ وہاں اس کے ساتھ کام کرتا رہا، غلام بن کے اس کے ساتھ کام کرتا رہا۔ ایک دفعہ یہ اس نے مکاتبت اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسلام سے پہلے بھی تھی، اور پھر اسلام نے بھی اس کو جاری کیا کہ اپنے آپ کو آزاد کر لو کچھ قیمت دے کر اپنی جسم کی، اور وہ کام کر دو۔ تو اس نے جو اس کا مالک تھا یہودی تھا، اس کے ساتھ یہ مکاتبت کی، اور اس مکاتبت میں اس کے اوپر جو ہے نا اس نے کہا کہ آپ اس طرح کرو کہ میرے لیے 40 کھجور کے درخت میرے لیے لگا دو، ایک قیمت تو آپ کی قیمت جو ہے نا یہ اب اگر میرے لیے کام کر دو میرے باغ میں، تو ایک تو یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ 40 اوقیہ جو گولڈ ہے یا سونا ہے وہ مجھے دو۔ جس دن تم یہ دونوں کام کر لو گے اور ختم 40 اوقیہ، یعنی ایک اوقیہ تقریباً 200 گرام کا بنتا ہے، جس کا مطلب یہ 40 کا مطلب یہ ہے کہ یہ 8 کلو سونا جو ہے نا یہ مجھے دو۔ دوسرے لفظوں میں اگر آپ اس کی وضاحت کریں گے تو اس طرح کہیں گے کہ 8 کلو سونا مجھے دو، اور اس طرح 40 جو ہے نا وہ میرے لیے وہ کھجور کے درخت لگاؤ۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک غلام کے لیے 40 کھجور ٹھیک ہے، وہ کام تو کھدائی تو وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اب 40 کھجور کے درخت جو ہے وہ کہاں سے لائے، جبکہ وہ اس حالت میں بھی ہوں کہ اس میں وہ پھل آ جائے۔ تو اس پھل آنے تک جو ہے نا وہ اس کا غلام رہتا ہے۔ جیسے ہی اس 40 کھجوروں میں پھل آئے گا، اب ظاہر عموماً بات یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی 40 درخت اگر لگاتا ہے تو 40 درخت میں ضروری تو نہیں ہے کہ ہر درخت جو ہے نا وہ جڑ پکڑ لے اور وہ وہاں پر وہ سبز ہو جائے، بلکہ بہت سارے درخت اگر آپ لگاتے ہیں تو اس میں سے کئی ایک ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خشک ہو جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں اور وہ جڑ نہیں پکڑتے، تو اس طرح بھی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں شرطیں اس نے قبول کر لیں، اور اب یہ جب آ گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا، پہلے تو جب آیا دیکھا اور وہ تینوں نشانات جب اس کو معلوم ہوئی کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے مالک جو یہودی تھا اس سے یہ مکاتبت کی۔ اب آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اپنے مالک یہودی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح مکاتبت کر دی ہے، اور اس نے میرے ساتھ یہ 2 چیزیں رکھ دی ہیں، ایک تو 40 کھجور کے درخت جو ہے نا وہ لگانے کے لیے جس میں پھل آ جائے، تو پھر وہ ہر ایک میں جب پھل آنا شروع ہو جائے تو وہ میری غلامی کا آخری دن ہوگا، جس دن آخری درخت میں بھی پھل لگ جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میرے اوپر 40 اوقیہ سونا رکھا ہے۔ 40 اوقیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک اوقیہ تقریباً 200 گرام کا بنتا ہے۔ اب 40 کو اگر آپ 200 پر ضرب لگائیں تو یہ 8000 یعنی 8 کلو یہ گولڈ سونا بن جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جتنی بھی صحابہ تھے انہیں کہا کہ اعینوا اخاکم سلمان۔ تو نبی علیہ السلام کے سامنے جتنی بھی صحابی تھے ان سب سے کہا کہ آپ اپنے اس بھائی سلمان کی جو ہے اعانت کر دو، اس کی مدد کر دو۔
کہتے ہیں کہ ہر ایک نے، کسی نے 5 درخت دے دیے، کسی نے 10 درخت دے دیے، کسی نے 2، کسی نے 10، کسی نے کتنے 8، کسی نے 12، کسی نے کس طرح کر کے، تو اس کے پاس 40 درخت پورے ہو گئے۔ اب جب سب نے وعدہ کر لیا کہ میں 5 دوں گا، میں 10 دوں گا، میں 2 دوں گا، میں 4 دوں گا، اس طرح کر کے، تو وہ ہر ایک نے اپنی اوپر تقسیم کر دیا، تو وہ 40 درخت بن گئے۔ یہ کام تو ہو گیا، لیکن اس کام اب کیا ضمانت ہے کہ یہ ہر درخت جو ہے وہ گرین ہو جائے، سبز بھی ہو جائے، اور اس کی جڑ بھی پکڑ لے، اور وہ اس کی گروتھ بھی ہو جائے، اس کی نشو و نما بھی ہو جائے، اور اس میں پھل بھی ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہاں ایک معجزہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سلمان الفارسی سے کہا کہ آپ اس طرح کرو کہ جاؤ اور اس کے باغ میں جو ہے نا یہ کھدائی کرو، اس کے لیے 40 درختوں کے لیے 40 کھدائیاں کرو، جو کھدائی کرتے ہیں، کھڈے کھودتے ہیں تاکہ اس میں پھر وہ درخت پورا لگا دیا جائے، اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے اور پانی لگا دیا جائے، تاکہ وہ کچھ دن پانی لگا کر پھر اس میں پھر وہ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ درخت اپنی جڑ پکڑنی شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے لیکن یہ ہے کہ جب کھدائی کرو، ساری کھدائیاں کر دو، سب چیز تیار کر دو کہ کھڈے جو ہے نا وہ سب کھود دیے جائیں، لیکن پھر مجھے بتا دو، اور اس میں کسی درخت کو رکھنا نہیں جب تک کہ مجھے نہیں بتاؤ۔ فرمایا کہ اس وقت تک اس میں وَلَا تَضَعْ مِنْهَا شَيْئًا حَتَّى أَضَعَهُ بِيَدَيَّ، کہ اس میں کوئی درخت جو ہے نا اس کھڈے میں رکھنا نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ میں نہ آ جاؤں اور میں اس میں اپنے ہاتھ سے اس درخت کو نہ رکھ دوں۔ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فَفَعَلْتُ، کہ میں آیا اور میں نے وہ کھڈے کھودے، اور میرے ساتھ بہت سارے اور صحابہ نے بھی، میرے جو دوست تھے اور صحابی تھے بعض، انہوں نے میرے ساتھ اس میں مدد کی۔ فَأَعَانَنِي أَصْحَابِي حَتَّى فَرَغْتُ فَأَتَيْتُهُ، جب ہم نے سارے کھڈے کھود دیے اور تیار کر لیے سب چیز، تو پھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ تو نبی علیہ السلام میرے ساتھ وہاں اس باغ میں آئے جہاں میں نے کھڈے کھودے تھے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ ایک ایک درخت میرے ساتھ اس میں لے کر آؤ اور اس میں رکھو، اور فَكُنْتُ آتِيهِ بِالنَّخْلَةِ، میں اس کھجور کے درخت کو لاتا تھا، فَيَضَعُهَا، نبی علیہ السلام لے کر اس کو خود جو ہے نا اس کھڈے میں رکھتے رہے، اور اس کے اوپر مٹی جو ہے نا وہ اس کی نیچے میں ہموار کرتے رہے۔ وَيَسَوِّي عَلَيْهَا تُرَابًا فَانصَرَفَ، یہ سارا کام کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 40 کے 40 درخت جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں مبارک سے یہ کام کیا، اور اس کے اوپر مٹی ڈال کر اس کو ہموار کیا، اور پھر نبی علیہ السلام چل پڑے۔ کہتے ہیں سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں آپ پہلی بات یہ دیکھ لیں کہ یہاں سے معجزہ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس درختوں میں سے ایک درخت بھی مرا نہیں ہے۔ یہ پہلا معجزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 40 کے 40 درخت جو تھے وہ سب کے سب وہ سبز ہوئے، اور انہوں نے جڑیں پکڑیں، اور وہ ان کو پروان چڑھے اور وہ آگے درخت بنے۔ ایک معجزہ۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ 40 کے 40 درخت جو ہیں وہ اس سال، ایک سال کے اندر ان سب پہ یکمشت جو ہے نا وہ پھل آ گیا ایک سال کے اندر۔ حالانکہ 5 سال کم از کم لگتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنے ہاتھ مبارک سے رکھا تھا، یہی ہے وہ معجزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ درختوں میں سے کوئی درخت جو ہے وہ خشک نہیں ہوا، بلکہ سب کے سب سبز ہوئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک درخت جو ہے وہ ایک سال کے اندر سب نے اپنے پھل دینے شروع کر دیے۔ اب یہ کام تو ہو گیا، لیکن اب 8 کلو دوسرا جو کام تھا وہ کیسے ہو جائے؟ بلکہ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ اس سال سے لے کر جب تک ہم زندہ رہیں اس وقت تک کوئی بھی درخت ان میں سے مرا نہیں ہے، اور کوئی بھی درخت جو ہے وہ بغیر پھل کے نہیں رہا، یعنی ہمیشہ وہ درخت جو ہے وہ پھل دیتے رہیں۔ تو یہ گویا کہ تیسرا معجزہ ان صرف اس 40 کھجور کے درختوں کا ہے کہ جس میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 معجزات آشکارا ہوتے ہیں۔ دوسری بات اب رہ گئی یہ ہے کہ بقی الذهب فبینما هو قاعد، پھر میں آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ تو کام ہو گیا، درختوں کا کام تو ہو گیا، یہودی کے حوالے کر دیے اور اس نے اس سے پھل لینے شروع کر دیے، اب یہ کام تو ہو گیا۔ لیکن دوسرا کام جو ہے وہ اس سے بڑا مشکل ہے، اور وہ مشکل اس واسطے ہے کہ 8 کلو سونا جو ہے نا، آج کل کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں کہ 8 کلو سونا جو ہے نا وہ کتنا مشکل کام ہے، کتنی بڑی لاگت کا ہے اور کتنی بڑی قیمت اس کے اوپر لگتی ہے۔ تو اس لیے اندازہ لگائیں کہ اس وقت بھی کتنا مشکل تھا۔ تو کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، اور میں نے ایک دن بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص آیا، صحابہ میں سے ایک شخص آیا، اور اس نے کہیں تجارت کی تھی اور اس تجارت میں اس کو بڑا فائدہ ہوا تھا، تو اس فائدے میں سے اس کو ایک انڈا، سونے کا انڈا جو ہے نا اس طرح اس کو ملا تھا، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آ گیا، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اس طرح یہ انڈا، یہ سونے کا اس طرح وہ تھا جس طرح انڈا بنا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ اس نے تجارت کی تھی، اس تجارت میں اس کو یہ فائدہ ملا تھا۔ جب یہ ملا اور ان کے پاس پڑا رہا، تو ان نے جیسے ہی ان کو ملا تو انہوں نے کسی سے کہا، نبی علیہ السلام سے، کہ جائیں اور وہ اس اپنے سلمان المسکین کو جو ہے وہ بلا لیں، سلمان المسکین الفارسی، ادعو سلمان المسکین الفارسی المکاتب۔ کہتے ہیں کہ مجھے بلایا، جب مجھے بلایا گیا اور میں وہاں پہنچا تو نبی علیہ السلام نے وہ انڈا میرے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ ادی ہذہ، کہ اپنے جو مالک ہے یہودی اس کو یہ جو انڈا ہے یہ اس کو دے دو۔ میں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ مِمَّا عَلَيَّ، کہ یہ انڈا تو ایک چھوٹا سا انڈا ہے، اب یہ 8 کلو کے مقابلے میں جو میری اوپر اس کے 8 کلو کا سونا ہے، اس کے مقابلے میں یہ ایک انڈا کیا کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آدھا پاؤ نہیں ہے، 200 گرام نہیں تو 300 گرام ہو جائے گا، 500 گرام ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ یہ اتنا بھی نہیں بنتا، لیکن چلو 200-250 گرام اس کا بنے گا، اس سے زیادہ تو بنتا نہیں ہے، ایک اوقیہ بھی یہ نہیں ہے، جبکہ میرے اوپر 40 اوقیہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ سلمان فعدت عنی، کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کا حکم مان کر اس کو لے کر گیا۔ وقال اعاننی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببیضۃ من ذہب فلو وزنت باحد لکانت اثقل منہ، اور میں گیا اور میں نے اس انڈے کو لے کر اس یہودی کے پاس گیا، اور اس نے جب ترازو میں اس کو رکھا کہ یہ کتنا ہے، تو کہتے ہیں کہ جتنے اس کے 40 اوقیہ تھے، یعنی 8 کلو تھی، اس انڈے کا وزن جو ہے 8 کلو نکلا۔ اگر یہ اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتے، اور خدا کی قسم کہہ کر کہتے ہیں کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اگر اس انڈے کو رکھتے اور دوسرے پلڑے میں پورے جبل احد کو، احد کے پہاڑ کو رکھتے، تو شاید یہ انڈا اس کے اوپر بھی بھاری ہو جاتا۔ اللہ جل جلالہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں اور ہاتھ مبارک میں اتنی برکت رکھی کہ اس کے 40 اوقیہ جو 8 کلو سونا بنتا تھا، یہ انڈا 8 کلو اسی ترازو میں بنا، اور وہ اس سے وہ یہودی نے لیا، اور میری جان جو ہے وہ اس سے چھوٹ گئی، اور اس کی ملکیت سے میں باہر نکل کے آ گیا۔ یہ ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس قصے میں، کہ دیکھیں نبی علیہ السلام جو ہیں وہ درخت لگا رہے ہیں، اس میں بھی 3 معجزے نکل رہے ہیں، پھر اس کو نبی علیہ السلام اس کو ایک انڈا ہی دے رہے ہیں، انڈا کتنا بڑا ہوگا، اور اس کا وزن، جب اس کو وزن کر رہے ہیں تو وہاں ترازو پہ وہ آ رہا ہے کہ یہ 8 کلو اس کا وزن ہے۔ اور اس طرح
سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان جو ہے وہ اس غلامی سے وہ چھوٹ رہی ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوۃ مؤتہ میں 3 اپنے قائدین، اپنے جو انہوں نے امیر بنائے تھے، ان کی شہادت کے بارے میں پہلے سے خبر دے دی تھی۔ حضور نے ہوا اس طرح کہ یہ مؤتہ کی جو جنگ ہے، اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک سفیر کو روانہ کیا اور قیصر روم کی طرف اپنا خط دے کر، لیکن درمیان میں بلقاء کا جو علاقہ تھا اس پر قیصر روم کی طرف سے جو ہے ایک شخص الغسانی وہاں کا سردار تھا اور اس کو مقرر کیا گیا تھا۔ جب یہ وہاں پہنچا اور کہ آگے اس سے جا کر قیصر روم تک پہنچا جائے، تو اس نے وہیں اس کو پکڑا اور اس کو قتل کیا۔ اور یہ سفیروں کا قتل کرنا چونکہ بہت بڑا جرم ہے، اس وقت بھی جرم تھا اور آج بھی تمام قوانین کے مطابق دنیا بھر میں کسی سفیر کو قتل کرنا بہت بڑا جرم کہلاتا ہے۔ ساری دنیا اس پر آگ بگولا ہو جاتی ہے اور اس کو ایک بہت ہی فظیع اور شنیع عمل قرار دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال جب اس کی خبر ملی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری جو کمک تھی یا پوری ایک فوج تھی، وہ نبی علیہ السلام نے تیار کی، جس کے اوپر 3 شخصوں کو مقرر کیا، یکے بعد دیگرے۔ پہلے کہا کہ آپ لوگوں کا امیر جو ہے سب سے پہلے وہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اگر یہ شہید ہو گئے تو پھر کہا کہ یہ جو جھنڈا ہے ان کو، سفید جھنڈا ان کو دیا گیا تھا، اور کہا کہ آپ کے اوپر پھر دوسرا امیر جو ہے وہ جعفر ابن ابی طالب، جس کو جعفر الطیار بھی کہتے ہیں اسی وجہ سے، تو وہ آپ کا امیر ہوگا۔ پھر اگر وہ جو ہے شہید ہو جائے تو پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ تیسرا نمبر پر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کو مقرر کیا، اور اس کے بعد کہا کہ پھر آپ جس کے اوپر تمہارا مشورہ ہو جائے اس کو آپ مقرر کر دو۔ اس میں خبر دے دی ہے، گویا کہ تینوں کو یہ خبر دے دی گئی ہے کہ آپ میں سے ایک بھی واپس نہیں آئے گا، لیکن ان کی تو جان نثار تھے، وہ تو یہی چاہتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ ان کے لیے جو جھنڈا تھا وہ دیا گیا اور صبح جب ان کو رخصت کر رہے تھے، تو یہ اس کے بارے میں بہت ساری تفصیل ہے، معرکے کی بہت ساری تفصیل ہے، اس میں میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ جب معرکہ ہوا تو اس میں یک بعد دیگرے یہ شہید ہوئے، اور پھر سب کا مشورہ یہ ہوا کہ خالد بن الولید کو یہ جھنڈا دیا جائے، اور پھر خالد بن الولید، یہ 3000 کی فوج تھی اور اس کے مقابلے میں 4 لاکھ کی فوج تھی۔ ابتدا میں 2 لاکھ تھی، پھر جو ہے نا وہ قیصر روم خود جو ہے 1 لاکھ لشکر لے کر آیا، اور رستے میں اس کے اور جو توابع تھے ان میں سے 1 لاکھ اور بنا، تو 4 لاکھ کے مقابلے میں 3000 آدمی تھے جو اس معرکے کو سر کر کے آئے۔ ناظرین کرام، نبی علیہ السلام نے یہ پہلے سے بتا دیا کہ یہ آدمی ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں نبی علیہ السلام کے سیرت کو سمجھنے اور اس پر ان کے طریقے اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں نبی علیہ السلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، چونکہ وقت جو ہے نا وہ قریب الاختتام ہے، اس لیے آخر میں پھر میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ بعض چیزیں ہیں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اوراق میں سے بعض سطور ہیں جو آپ کے سامنے میں بیان کر لیتا ہوں۔ اللہ پاک اسی میرے لیے اور آپ کے لیے زاد نجات بنا دے، اور قیامت میں ہمارے لیے نبی علیہ السلام کی شفاعت کا ذریعہ اور وسیلہ بنا دیں۔ اسی پر میں آج اکتفا کرتا ہوں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔